باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں بہت شکر گزار ہوں اور میرا خیال یہ تھا کہ بجٹ سیشن کی کچھ روایات ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا شیڈو بجٹ کا؟ اور شیڈو بجٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، 4 فیکٹس اینڈ فگر یہاں پہ فرمائے اور اٹھ کے گھر چلے گئے۔ شیڈو بجٹ میں محنت لگتی۔ ہم نے جوائنٹ ایکسرسائز کی تھی جب ہم اپوزیشن میں بیٹھتے تھے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم اس بجٹ کی بجائے ایک بہتر بجٹ کیسے لا سکتے تھے؟ کون سے ٹیکسز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا؟ کون سی سبسڈیز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا؟ کون سے طبقات ہیں جن کو مزید ریلیف دیا جا سکتا تھا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید چلتی ہے۔ کسی نے زحمت نہیں کی کہ پہلی دفعہ بھی کئی ممبر آئے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ایک شیڈو بجٹ تیار کیا جائے، ایک شیڈو کیبنٹ تیار کی جائے اور ایسی تجاویز لائی جائیں جو با مقصد بھی ہوں، با معنی بھی ہوں، جن سے اصلاح بھی کی جا سکے۔ اب اس بجٹ کے اندر پرابلم کیا ہے؟ کیا یہ پرابلم ہے کہ نان فائلرز کو اس کے اندر پینلائز کیا گیا ہے، نان فائلرز کو ڈسکریج کیا گیا ہے، نان فائلرز پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو 1 سے 16 گریڈ کے تھے ان کی 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ منیمم ویج میں اضافہ کیا گیا ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ انڈسٹری کی بجلی سستی کی گئی ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ان کے زمانے میں 15 دن کا کور تھا آج 2 مہینے کا کور ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، 78,000 کراس کر گئی ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 47 کی آوازیں آئیں گی، یہ 804 کی، 408 کی، 420 کی آوازیں آئیں گی، بجٹ کی کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی شیڈو بجٹ پیش کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اور کل جو اس ہاؤس میں ہوا، دیکھیے، بڑی ہم کئی دہائیوں سے ہمارے بزرگ بھی اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خوشی غمی کا تعلق آج بھی قائم ہے۔ نذیر جٹ صاحب کی بیٹی بیٹھی ہیں، لالی صاحب بیٹھے ہیں، چٹھا صاحب کے صاحبزادے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایم حمزہ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ کل جو ہوا، جو فاضل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں، اپنی ان آنکھوں سے، اپنے ان کانوں سے نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے، بھائی باپ کہتے دیکھا ہے۔ آپ کانٹرڈکٹ کر دیں۔ مستی کھیل صاحب 5 سال ہمارے ایم پی اے تھے، یہ نہ کریں۔ دیکھیں، وہ جالب نے کہا تھا نا کہ جب ہم خوشامد کرنے پہ آتے ہیں سیاسی لیڈروں کی تو زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے مہر صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں۔ یعنی یہ جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے۔ میں نے تو تب کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے، اسی تے پاگل دیوانے آ تو ساڈے نال نہ ویر ودا، اسی تے جان تلی تے رکھی تو نس نس جان بچانی ہے۔ اور دیکھیں، بھاگنا بڑا آسان تھا۔ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے سامنے گرفتار کیا، نکل سکتے تھے۔ جب فریال تالپور صاحبہ کے ہسپتال میں ریڈ پڑا، نکل سکتی تھی۔ یہ جو نس نس جان بچانی، اس کی مجھے تب سمجھ آئی جب فواد چودھری صاحب ایسا بھاگے کہ رکنے کا نام نہ لیا۔ دیکھیے، کل اس ملک کا ایک تاریخی دن تھا۔ میں مائنورٹیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں 70,000 کرسچن ووٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میرے حلقے کے جوزف کالونی، مریم کالونی، میرے حلقے میں بہار کالونی، جہاں پہ 70,000 کرسچن ووٹرز رہتے ہیں، جو ایک یہاں پہ سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آج ایک ریزولوشن آیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے۔ میرے بزرگوں نے 1953 کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حصہ لیا، ہم اس چیز کے بھی امین ہیں، مگر کیا
یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ سرے راہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ مقدمہ قائم کیا جائے، نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں؟ مائنورٹیز کدھر جائیں گی؟ کل ہم ایک چرچ کے اندر ہارون ولیم نامی پاک فوج کے ایک سپاہی کا آخری رسومات میں ہم شامل ہو کے آئے ہیں۔ وہ جو یار جنازے کی بات کروں، خدا کا خوف کریں گے تھوڑا سا، وہ جو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ہے، اس کا جست خاکی بھی اسی پرچم میں لپٹا ہوا آیا تھا جس میں کسی مسلمان کا آتا ہے۔ کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونانیمس ہو اور ایک اس ملک میں نظام وضع کیا جائے؟ وہ سری لنکن فیکٹری مینیجر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جس کو صرف اس فیکٹری کے چند ورکرز نے، کیونکہ وہ اس کے طرز عمل سے تنگ تھے، وہ ڈسپلن کو امپوز کرتا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا مذہب کے نام پر۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ کیا امیج؟ کیا آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ اور یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، کل عزم استحکام کی منظوری ہوئی، کابینہ میں بھی آئے گا، اس ہاؤس میں بھی آئے گا، مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیم لگائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا، کے پی کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں۔ صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، جا کے دیکھیں کے پی کے اندر آپ کا تو اپنا وہ صوبہ ہے۔ ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا؟ گڈ طالبان کی، بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی؟ بتایا جائے۔ ہم نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان آیا، ہم نے اس پہ عمل درآمد کے لیے لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے، وال چاکنگ کے حوالے سے، ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، مگر پھر ایک حکومت آئی جس نے بتایا کہ تفریق ہے، ایک گڈ طالبان ہے، ایک بیڈ طالبان ہے۔ مگر جب کسی پاکستانی فوجی کے، سپاہی کے، پولیس والے کے، رینجرز کے، سویلین کے سینے پہ گولی لگتی ہے تو وہ گولی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ گڈ طالبان کی گولی ہے یا بیڈ طالبان کی گولی ہے۔ جب یہ میتیں گھر میں آتی ہیں تو جو کوہرام مچتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جناب اسپیکر، کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے۔ پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے، ہر بار ایڑیوں پر گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب طرز دیگر جانا چاہیے۔ وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے؟ وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے؟ اور تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہ نہ شیڈو بجٹ پیش کیا گیا، میں آج بھی ملتمس ہوں، بڑے بڑے تجربے کار لوگ بیٹھے، علی محمد خان صاحب بیٹھتے ہیں، اس روایات کو جانتے ہیں اس ہاؤس کی، آج بھی شیڈو بجٹ لے کے آئیں، آج بھی ہماری اصلاح کریں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس بجٹ کو امپروو کرنے کو تیار ہیں، مگر آپ نہ بجٹ پہ بات کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جو ثناء اللہ مستی کھیل نے کل کیا، میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے، آقا کہتے تھے، مائی لیڈر، یوں ہم تو لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کو اللہ تعالیٰ نے توقیر بھی دی ہے، یوں کھڑے ہو کے، یوں ہاتھ مانگ کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے، میں نے خود دیکھا ثناء اللہ مستی کھیل کو۔ اور دو لوگ یہ تو بڑے، ان میں پھر بھی بڑے ہمت حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں پھر بھی بڑے ہمت حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ دو بغل بچوں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ایک امریکہ بیٹھا ہے، ایک اسپین بیٹھا ہے، اسی ہاؤس میں بطور ایڈوائزر بیٹھتے تھے، میں تب کہتا تھا کہ انہوں نے بھاگنا ہے، آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے، یہ بھاگ جائیں گے، وہ تب بھی اپنے لیڈر کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ہاؤس کی روایات کو اتنا میلا نہ کیا جائے، کیونکہ ادھر بیٹھنے کے دو کرائیٹیریاز ہیں، ایک تو زبان کی غلاظت میں کثرت ہو اور دوسرا جھوٹ بولنا آتا ہو اور بار بار آتا ہو، اس کے علاوہ تیسرا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ تو میں بڑے ادب سے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا
کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں ہمیں متحد ہونا ہے. وہ اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوں, اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوں, عزم استحکام کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو سیکیور بنانا ہے. اور دیکھیے چائنیز ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا, اس کے آنے سے پہلے جو پروپیگنڈا یہاں پہ کیا گیا, خدارا آپ میرے پہ تنقید کریں, میری سیاسی قیادت پہ کریں, میری سیاسی پارٹی پہ کریں. جب پاکستان کا کوئی دوست ملک پاکستان سے تجارت بڑھانا چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے بھی اتنا ہی فائدے میں جتنا ہمارے فائدے میں. ابھی نثار احمد جٹ صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے, ہمارے پرانے دوست ہیں, تو اسپتالوں کی ذکر کر رہے تھے. کاش آپ کی پنجاب حکومت نے پنجاب کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بند نہ کیا ہوتا. آپ جا کے دیکھیے ایسا ہسپتال پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا. آج بھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پورے کے پی کے پیشنٹس آتے ہیں, انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. آج بھی مظفر گڑھ میں رجب طیب اردگان اسپتال چل رہا ہے. ہمارے چلڈرن ہاسپٹل, ہمارے یورولوجی انسٹیٹیوٹس ایسے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں. مگر آپ کو نظر نہیں آتا کہ الحمدللہ 80% پیشنٹس کے پی کے سے آتے ہیں کارڈیالوجی میں چلڈرن ہاسپٹل کے اندر, اور کوئی تفریق نہیں کی جاتی. آپ نے کے پی کے میں کتنے اسپتال بنائے ہیں آپ بتا دیں. آپ کی جب حکومت تھی آپ نے پنجاب میں اسپتال بند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو اس ملک کی خاطر کم از کم دہشت گردی کی اس جنگ میں, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خون بھی دینا پڑے, اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے. اس ملک کو آمین, اس ملک کو انشاءاللہ تعالی ہمیں سیکیور بنانا ہے, انویسٹمنٹ کے لیے, ٹریڈ کے لیے. اور دیکھیے یہ طالبان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں, اسی ہاؤس میں سے لگ رہے ہیں. اور لگاؤ یہ طالبان کے حق میں اس ہاؤس میں پہلی بار نعرے لگے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے خلاف اس ملک میں آپریشن ہو. اور عزم استحکام ایک پوری کیمپین کا نام ہے. میں ڈپٹی سپیکر, یہی میرے نکات تھے. میں چاہتا تھا کہ ان کو بھی تھوڑا سا آگاہی دی جائے کہ جن چیزوں کے اوپر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں, دہشت گردی کی جنگ ہو, شیڈو بجٹ کے حوالے سے ہو, تو کائنڈلی یہاں سے گالم گلوچ نہ کریں, یہاں سے صرف اپنے لیڈر کی خوشامد نہ کریں, کوئی ایسی تجاویز لے کے آئیں جس پہ ہم عمل درآمد کر سکیں. میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے موقع دیا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ان کے پاس بجٹ کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں تو ان کو شامل بھی کیا جائے گا, بات چیت بھی کی جائے گی. مگر یہاں پہ میں سمجھتا تھا قابلیت کا فقدان ہے, ادھر نیت کا بھی فقدان ہے. نہ قابلیت ہے, نہ نیت ہے, نہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان غیر مستحکم ہو, اور ہم عزم استحکام پہ عمل پیرا ہوں گے اور اس پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی.